السلام علیکم، میرا نام فیصل شیرجان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نومیڈس کمپس۔ اس سے پہلے ہم 3 ایپیسوڈ کر چکے ہیں۔ پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی رول آف لاء کی، قانون کی بالادستی۔ اس کے بعد ہم نے 2 جو ایپیسوڈز کیے اس میں ہم نے بنیادی حقوق کی بات کی، جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں ایک شہری ہونے کے ناطے، پاکستان کی آئین میں جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں۔ ہم نے آرٹیکل 8 سے لے کر آرٹیکل 14 تک کیا، اور پھر ہم نے ایک ایپیسوڈ جو ہے وہ آرٹیکل 14 پہ کیا، کیونکہ اس کی نوعیت ایسی ہے کہ اس پہ ایک پورا ایپیسوڈ بنتا تھا کہ آرٹیکل 14 جو ہے اس کا مطلب کیا ہے، اور اس میں جو ہمیں حق دیا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ آج ہم بات کریں گے آرٹیکل 15 سے لے کر آرٹیکل 20 تک۔ تو 15، 16، 17 یہ 3 ایسے آرٹیکل ہیں۔ 15 ہے آپ کی نقل و حرکت پہ کہ آپ کو حق ہے ایز اے سٹیزن آف پاکستان، ایک پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے، کہ آپ کی نقل و حرکت پہ کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی جب تک وہ نقل و حرکت جو ہے وہ امن عامہ کے منافی ہو۔ وہاں پر ریزنیبل ریسٹرکشن آف لاء، جسے کہتے ہیں ریزنیبل ریسٹرکشن آف لاء، کہ کچھ پابندیاں ہو سکتی ہیں اور وہ سرکمسٹانسز میں ہوں گی، اس کے لیے کوئی جواز ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو گھر میں بند کر دیا جائے، آپ کو اپنے شہر میں نکلنے کی اجازت نہ ہو، آپ کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانے کی اجازت نہ ہو، آپ کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جانے کی اجازت نہ ہو۔ اور کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں پہ یہ قدغن لگائی جاتی ہے کہ آپ یہاں سے وہاں نہیں جا سکتے، آپ اس صوبے میں نہیں آ سکتے، آپ کو صوبہ بدر کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں دیکھنی چاہیے کہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے آزادی سے جو ہے ہم آزادی سے گھوم سکیں اپنے ملک میں۔ آرٹیکل 16 یہ ہے رائٹ آف اسمبلی۔ رائٹ آف اسمبلی کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں، 100 لوگ ہوں، 1000 لوگ ہوں، 5000 لوگ ہوں، 10,000 لوگ ہوں، 1,00,000 لوگ ہوں، ہمیں اجازت ہے، ہمارے آئین نے اجازت دی ہوئی ہے کہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں ایک جو ہے جسے ہم کہتے ہیں پیسفل اسمبلی کے لیے، کہ پرامن اسمبلی جو ہے، پرامن اکٹھا ہونا جو ہے وہ ہمیں آئین نے ہمیں حق دیا ہوا ہے۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو ڈپٹی کمشنر ہے وہ جو ہے سیکشن 144 لگا دیتا ہے۔ سیکشن 144 وہ قانون ہے جو انگریز استعمال کیا کرتا تھا، کیونکہ انگریز جو ہے وہ تو کالونسٹ تھا، وہ تو غاصب تھا، وہ جو ہے لوگوں کو اکٹھا ہونے نہیں دینا چاہتا تھا، تو 5 سے زیادہ پہ ریسٹرکشن ہو جاتی تھی سیکشن 144 کے تحت۔ لیکن ہمارا آئین جو ہے وہ ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، پرامن احتجاج کے لیے بھی ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، ہم پرامن احتجاج بھی کر سکتے ہیں۔ اس پہ بہت سے سوال اٹھتے ہیں کہ جی کہاں اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ ابھی رضا جنہوں نے اس کو ایڈٹ کرنا ہے انہوں نے کہا کہ جی یہ لبرٹی میں جو ہر دوسرے دن پی ٹی آئی اپنا جلسہ کر دیتی ہے تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بہت اچھا سوال ہے ان کا۔ ایک طرف سے دیکھا جائے تو وہ پرامن احتجاج کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف رضا کا کیونکہ آنے جانے کا رستہ ہے اور رضا اس اسمبلی میں شامل نہیں ہونا چاہ رہے، ان کی اپنی مرضی ہے، تو ان کا رستہ نہیں رکنا چاہیے۔ تو یہ ضرور ان کا سوال بڑا جائز ہے کہ یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کئی دفعہ سپریم کورٹ نے اجازت دی کہ جی آپ F9 پارک میں اسلام آباد میں اکٹھے ہو سکتے ہیں، آپ پریڈ گراؤنڈ میں اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ تو آپ جو ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی آپ ڈی سی کو ایک عرضی دیتے ہیں، اور جیسے ملتان میں ٹھیک ہے نا، قاسم باغ میں اکٹھے ہوئے، اس کے بعد دوسری جگہوں پہ اسٹیڈیم میں اکٹھے ہوتے ہیں، کسی بڑی گراؤنڈ میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پروسیس یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے جب بھی آپ اس قسم کا کوئی احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈی سی کو ایک خط لکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ جی ہم یہاں پر اس وقت جو ہے ہم اکٹھا ہونا چاہتے ہیں۔ وہ یا تو آپ کو اجازت دیں گے، یا وہ کہیں گے جی الٹرنیٹیو لے لیں، آپ لوگوں کو آپ ڈسٹرب نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پھر آ جاتے ہیں جناب آرٹیکل 17 پہ۔ آرٹیکل 17 جو ہے وہ ہے رائٹ آف ایسوسیشن، کہ مجھے حق ہے، میرے آئین میں حق ہے کہ مجھے جو ہے ایک یونین بنانے کا اختیار ہے، مجھے کوئی بھی ایسوسیشن بنانے کا اختیار ہے۔ اسی طرح مجھے اختیار ہے ایز اے سٹیزن آف پاکستان کہ میں پولیٹیکل پارٹی بھی بنا سکتا ہوں۔
وہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اگر میرے ملک کے خلاف کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا کام نہ کرے، کوئی ایسی حرکت نہ کرے، تو مجھے پورا حق ہے کہ میں وہ پولیٹیکل پارٹی بنا سکوں. اور جو پولیٹیکل پارٹی بنتی ہے اس کے بعد اس کا کام ہے کہ وہ اپنی رجسٹریشن کروائے ECP کے ساتھ، کہ وہ ایک ریکگنائز باڈی ہے، ایک ریکگنائز پولیٹیکل باڈی ہے، اس کی ایک پہچان ہے، اس کا ایک نام ہوگا، اس کا ایک سمبل ہوگا، اس کا مطلب اس کا ایک نشان ہوگا. تو یہ رائٹ آف ایسوسیشن جو ہے یہ بھی میرا آئین مجھے دیتا ہے. اس کے بعد آتے ہیں کہ جی آرٹیکل 18 پہ آ جاتے ہیں. آرٹیکل 18 جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ جی میں کوئی بھی کاروبار جو جائز کاروبار ہے، ناجائز نہیں ہوگا، جائز کاروبار وہ میں کر سکتا ہوں. مجھ پہ اس پہ ریسٹرکشن نہیں لگائی جا سکتی. مجھے پوری آزادی ہے کہ میں اس کاروبار کو کر سکوں. میں اگر ایک یونین بنانا چاہتا ہوں میں وہ بھی کر سکوں. میں کسی بھی ٹریڈ میں یا کسی بھی پروفیشن میں جو جائز ہے میں اس میں حصہ لے سکتا ہوں. پھر آتے ہیں ہم آرٹیکل 19 پہ. جس طرح آرٹیکل 14 جو ہے وہ بہت ہی طاقتور آرٹیکل ہے، تو آرٹیکل 19 کی بھی نوعیت اسی قسم کی ہے. آرٹیکل 19 ہے یا آرٹیکل 19 جسے ہم کہتے ہیں، وہ ہے آزادی اظہار رائے، کہ ہر پاکستانی سٹیزن کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی آزادی سے اپنا اظہار کر سکے کسی بھی موضوع پہ. اسی طرح فریڈم آف پریس لکھا گیا ہوا ہے اس آرٹیکل میں. اور فریڈم آف پریس جو ہے وہ ماس کمیونیکیشن ہے، کہ جو ذرائع ابلاغ عامہ ہوتے ہیں ان کو بھی یہ آزادی حاصل ہے. لیکن اس پہ کچھ ریسٹرکشنز بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک ریسٹرکشن ہے کہ آپ کوئی ایسی بات منافی نہیں کریں گے اسلام کے، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کر سکتے آپ، وہ ابلاغ عامہ کہ اس میں فریڈم آف سپیچ کے اس میں نہیں آتی. فریڈم آف سپیچ جو ہے وہ آپ کے جو دوست ممالک ہیں اس کے خلاف بھی استعمال نہیں کی جا سکتی. کوئی ایسی بات آپ نہیں کر سکتے جس سے ہمارے جو تعلقات ہیں وہ خراب ہونے کا خدشہ ہو. اور تیسری ساورینٹی آف پاکستان یا پاکستان کی سیکیورٹی کے خلاف جو ہے کوئی ایسی فریڈم آف سپیچ کی اجازت نہیں ہے. اب آرٹیکل 19A جو ہے یہ آپ کا جو 18th امینڈمنٹ ہے اس میں یہ ڈالا گیا. 19A کیا ہے؟ 19A کہتا ہے جی رائٹ ٹو انفارمیشن. میرا حق ہے ایک شہری کے ناطے کہ مجھے اگر گورنمنٹ کی کسی بھی چیز کے بارے میں جاننا ہے تو میرا حق ہے میں یہ سوال پوچھوں. میں جاننا چاہتا ہوں ECP سے، الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، میں کہتا ہوں کہ جی مجھے آپ بتائیں کہ جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں مجھے اس کی شکل چاہیے، مجھے نقشہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے کہ جی اس میں بلاک کوڈ کتنے ہیں، کتنے تھے، کتنے رہ گئے، کتنے چینج ہو گئے، کیا ہوا. اور ECP پابند ہے کہ مجھے یہ انفارمیشن دے. ابھی ریسنٹلی ایک دو ایسے پٹیشنز گئی ہیں انفارمیشن کمیشن کو، کیونکہ جب ECP نے یہ انفارمیشن نہیں دی تو انفارمیشن کمیشن کو یہ پٹیشنز گئیں اور انہوں نے رولنگ دی ہے کہ نہ صرف یہ کہ ECP یہ انفارمیشن دے گا، ECP یہ انفارمیشن سافٹ فارم میں دے گا. سافٹ فارم کا مطلب ہے کہ جی مجھے جو ہے وہ ڈیجیٹل فارم میں مل سکتی ہے. اس کے لیے میں ایک اپنی USB لے کے چلا جاؤں ان کے پاس، میں کہوں جی اس میں مجھے اتار دیں، اور اس کے وہ پیسے بھی نہیں لے سکتے. وہ اس لیے نہیں لے سکتے کہ ان کا کوئی خرچہ نہیں ہے. ویسے آپ جائیں ECP سے کہیں جی مجھے الیکٹورل رولز چاہیے، ٹھیک ہے نا، میرا حلقہ ہے، میں اس میں الیکشن لڑنا چاہ رہا ہوں، مجھے پروونشل اسمبلی کا الیکشن لڑنا ہے. آن این ایوریج 200 سے 220 جو ہے اس میں بلاک کوڈز ہوں گے. تو ان کے جو الیکٹورل رولز ہیں، ایک خواتین کا ہوگا، ایک مرد کا ہوگا ہر بلاک کوڈ کا، تو وہ ڈبل ہو جائے گا، 400 450 ہو جائیں گے. اس کے لیے میں ان کو کہتا ہوں، وہ کہیں کہ جی ہم پرنٹڈ فارم میں دیں گے آپ کو، تو ہر صفحے کا وہ پیسے بھی لیں گے، ٹھیک ہے نا. تو RTI جو ہے رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے وہ مجھے حق دیتی ہے کہ میں جا کے پوچھ سکوں. جیسے ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ ہے، ایک سڑک بن رہی ہے یا ایک پل بن رہا ہے یا کوئی BRT بن رہی ہے یا کوئی اورنج ٹرین بن رہی ہے، تو میرا حق ہے کہ میں جا کے پوچھوں کہ مجھے بتائیں جی اس میں کتنی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، کس چیز میں پیسہ لگ رہا ہے، کتنا پیسہ لگ رہا ہے، کیونکہ پیسہ میرا. اگر میں نے لون بھی لیا ہے، چائنا سے لون لے کر بھی ہم اورنج ٹرین بنا رہے ہیں، تو ایک شہری ہونے کے ناطے میرا حق ہے کہ میں جا کے پوچھوں کہ جی کتنا پیسہ لگ رہا ہے، کس چیز پہ لگ رہا ہے، کیسے لگ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ رائٹ ٹو انفارمیشن ہے. تو آرٹیکل 19 جو ہے بڑا پاورفل ہے. اس میں ہم اور بھی بات کریں گے، ایک پورے ڈفرینٹ ویلاگ میں بات کریں گے، کیونکہ آج کل کے زمانے میں
اسپیشلی جہاں سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، موبائل فونز کے تھرو فارورڈنگ آف انفارمیشن، کانٹینٹ کی فارورڈنگ، یہ ساری چیزیں ہیں. تو فریڈم آف اسپیچ جو ہے اس کی ڈیفینیشن اور زیادہ جو ہے نا وہ کلیئر ہونے کی ضرورت ہے کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں کیوں کہہ سکتا ہوں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں. یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. ایک بڑی انٹرسٹنگ رولنگ ہے امریکہ کے سپریم کورٹ کی. الیور وینڈل ہومز بہت ماہناز ان کے جج تھے 100 سال پہلے. ان کی ایک ججمنٹ ہے کہ فریڈم آف اسپیچ پہ، کیونکہ امریکن فرسٹ امینڈمنٹ جو ہے، ان کی جو کانسٹیٹیوشن ہے، ان کا جو آئین ہے، اس میں فرسٹ امینڈمنٹ جو ہے وہ ہے ہی فریڈم آف اسپیچ کے بارے میں. تو اس کے بارے میں ان کی ایک رولنگ ہے، کیونکہ ایک کیس ان کے سامنے آیا جس میں ایک شخص نے امریکن جھنڈے کو آگ لگائی تھی، اور اس نے کہا کہ جی میں نے اس لیے آگ لگائی ہے کیونکہ میں جنگ میں جانا نہیں چاہتا. ان کی جو رولنگ ہے وہ بڑی مزدار ہے. وہ انگریزی میں وہ کہتا ہے کہ فالسلی شاؤٹنگ فائر ان اے کراؤڈیڈ تھیٹر از ناٹ فریڈم آف اسپیچ. ٹھیک ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ورڈ فالسلی جو ہے نا سب سے پہلے وہ لگا دیا ہے کہ اگر آپ غلط بات کر رہے ہیں، آپ ایسی بات کر رہے ہیں جس سے جو سچ نہیں ہے اور جس سے لوگوں کا نقصان ہوگا، تو وہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے. ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ جی اس قسم کی چیزیں جو ہے ہمارے ٹیلی ویژن نیوز چینلز پہ چل رہی ہوتی ہے. مبالغے پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، مفروضے پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، اور کچھ جو ہے ٹوٹلی فیک نیوز جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، جس کا اس پورے ملک پہ جو ہے اس پہ بڑا منفی اثر پڑتا ہے. اسٹاک ایکسچینج آپ کی گرتی ہے کیونکہ کسی نے کچھ کہہ دیا. پیٹرول پمپس پہ لائنیں لگ جاتی ہیں کیونکہ کسی نے کہہ دیا کہ جی قیمت بڑھنے والی ہے، کبھی گھٹنے والی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس کو ہمیں اس پرائے میں دیکھنا پڑے گا. پھر آرٹیکل 20 آپ کا، آرٹیکل 20 جو ہے وہ ہر شہری کو حق دیتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے مذہب کو وہ فالو کر سکے، وہ اپنے انسٹیٹیوشنز بنا سکے، اور اس کو تبلیغ کا بھی حق مل جاتا ہے. جو اس لیے جو اسپیشلی جو کرسچن مشنز ہیں، جو مشنری اسکولز ہیں، وہاں پر وہ چیزیں پڑھائی بھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ آرٹیکل 20 جو ہے یہ بہت زیادہ حق دیتا ہے ہر شہری کو کہ وہ اپنے مرضی سے اپنے مذہب کی پیروی کر سکے. تو یہ ہیں آرٹیکل 15 سے لے کر 20 تک. دوبارہ میں ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں. 15، 16، 17 یہ ہے جی فریڈم آف موومنٹ، فریڈم آف اسمبلی اور فریڈم آف ایسوسیشن. 18 ہے آپ کا مائی فریڈم کہ جی میں کوئی بھی ٹریڈ، کوئی بھی پروفیشن اپنا سکتا ہوں ود ان لا، کہ وہ اللیگل نہیں ہونا چاہیے. آرٹیکل 19 جو ہے وہ ہے میرا حق کہ جی میں کوئی بھی بات کر سکتا ہوں، میں کوئی بھی اپنی اوپینین رکھ سکتا ہوں، اور میں اس اوپینین کو پھیلا بھی سکتا ہوں. تو یہ آج کا تو اتنا ہی کریں گے. ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ دوبارہ جو ہے دوسری بات کریں گے تو اس میں آرٹیکل 19 پہ تھوڑی اور زیادہ بات کریں گے. شکریہ.